اللہ تعالیٰ عنہ کتب میں لکھا ہے کہ آپ کی زبان میں اتنی تاثیر تھی، زبان میں اتنی مٹھاس تھی کہ جب آپ گفتگو کرتے تھے لوگ خوف خدا کی وجہ سے روتے تھے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے تھے، شرمندہ ہوتے تھے، توبہ کر لیتے تھے، اور ایسی کوئی محفل کہتے ہیں نہیں جاتی تھی جس محفل سے 1 سے 3 جنازے نہیں اٹھتے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا اتنا آ جاتا تھا، اللہ کی محبت اتنی آ جاتی تھی، رسول اللہ کی محبت اتنی آ جاتی تھی کہ وجدانی حالت پیدا ہو جاتی تھی، اور وجد کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے وہ اپنی روح اللہ کے حوالے کر دیتے تھے، وہ اس دنیا سے چلے جاتے تھے، محبت الہی اس قدر ان کے اندر آ جاتی تھی۔ یہ غوث اعظم کی گفتگو تھی۔ اور ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ بغداد کے کچھ بزرگ وہ کہتے ہیں ہم حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے، اور جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک بد مزاج لڑکا بھی ہمارے ساتھ ہو لیا۔ اس نے کہا کہ میں نے بھی ان کی بارگاہ میں جانا ہے، اور اس کے اخلاق بہت برے تھے، پورے معاشرے میں مشہور تھا، اور ایسا بد اخلاق اور ایسا برا آدمی تھا کہ استنجا کر کے ہاتھ بھی نہیں دھوتا تھا، استنجا بھی نہیں کرتا تھا، جب پیشاب کیا ایسے ہی پیشاب کرتا، اتنا برا بھی تھا، گندا بھی تھا، اور زبان بھی چرب زبانی تھی اس کی۔ اور کہتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہو لیا، اور کہتے ہیں جب ہم حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے، نگاہ کا فیض تھا، نگاہ جب کسی پر ڈل جاتی تھی اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا تھا۔ اور غور کر لینا، ایک چیز یاد رکھنا، علم سے بندے کو ہدایت نہیں ملتی، اکیلا علم سے ہدایت نہیں ملتی جب تک کسی ولی اللہ کی نظر نہ ہو۔ اکیلا علم پڑھ پڑھ کے تو شیطان بھی گمراہ ہو گیا۔ اب انڈیا میں آپ چلے جائیں، انڈیا میں بہت زیادہ مذاہب موجود ہیں، علم ان کے پاس بھی ہے، ایم اے انہوں نے بھی کیا ہے، 12 جماعتیں بھی پڑھی ہیں، ایف اے بی اے انہوں نے بھی کیا ہے، لیکن سینس نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ وہ 12 پڑھے 16 پڑھے کیا ہے کہ گائے کی پوجا کر رہے ہیں، گائے کا پیشاب پی رہے ہیں۔ وہ پڑھے لکھے کیا کر رہے ہیں؟ گائے کا پیشاب پی رہے۔ بعض تو ایسے ہیں کہ بندروں کو معبود بنا لیا، بعض سانپوں کو معبود بنا لیا، ایسی جہالت وہاں موجود ہے۔ لیکن اکیلا اس علم سے فائدہ نہیں ہوتا، علم ہو حضور کا علم، علم دین ہو، اور پھر پڑھانے والا وہ بھی اللہ کا ولی ہو، غوث اعظم جیسا ہو، یا اس کو فیض غوث اعظم کا پہنچا ہو، تو پھر اس علم سے اور اس نگاہ سے جب یہ نگاہ بندے پر پڑ جاتی ہے تو پھر علم بھی فائدے والا بن جاتا ہے، اللہ اس کو ہدایت بھی دے دیتا ہے، اللہ اس کو ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ اللہ والے کی نگاہ لازمی ہے۔ اب یہ بد اخلاق آدمی لڑکا یہ بھی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلا گیا، اور طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، یہ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، نظروں سے فیض انہوں نے پہنچایا حضور غوث اعظم نے۔ اب سب نے کہتے ہیں مصافحہ کیا حضور غوث اعظم کے ساتھ۔ جب یہ بندہ آ گیا، یہ نوجوان آ گیا، غور کرنا، کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے اس طرح ہاتھ پیچھے کر لیا۔ غوث اعظم نے جب ہاتھ پیچھے کیا نا، اور اس طرح نگاہ بھر کے اس کی طرف دیکھا غور کے ساتھ، کہتے ہیں غور کے ساتھ جب اس لڑکے کی طرف دیکھا، یہ نور محمدی اس لڑکے پر پڑا، تو وہ بزرگ کہتے ہیں وہ تڑپنے لگ گیا، بے ہوش ہو گیا، وجد کی حالت اس پر طاری ہو گئی۔ جب وہ تڑپنے لگ گیا، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو کہنے لگا عبد القادر بڑے گناہ کیے ہیں، بڑا گناہ گار ہوں، آج مجھے اپنے ہاتھوں پر توبہ کروا لے۔ حضور غوث اعظم کے ہاتھوں پر توبہ کی۔ یہ غوث اعظم آپ کی نگاہ میں یہ فیض تھا، آپ کی نگاہ میں یہ روحانیت تھی۔ اور غور کرنا، ہمارے سلسلے کے بزرگ سلسلہ نقشبندیہ سیفیہ کے وہ بھی نگاہ ڈالتے ہیں تو بعض دفعہ لوگوں کے اوپر روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وجد والی صورت بن جاتی ہے، تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں سے ہے؟ حضور غوث اعظم کے پاس بھی وہ نگاہ مصطفیٰ کا فیض تھا، جب سینے میں پڑتی تھی، جب آنکھوں میں آنکھیں ڈلتی تھی، نور مصطفیٰ آتا تھا تو بندے کو اللہ ہدایت نصیب فرما دیتا تھا۔ تو یہ ہے سیفیوں کے پاس بھی یہ دولت ہے۔ اور غور کرنا، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ 100 فقہا بغداد کے آئے، اور حضور غوث اعظم کا پورے بغداد پر اس وقت ڈنکا تھا کہ علم میں نہ ان کا کوئی ثانی ہے، نہ ولایت میں ان کا کوئی ثانی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے سوال کریں گے اور پتہ چلے گا یہ سوالوں کے جواب کیا دیتے ہیں۔
قلائد الجواہر فی مناقب سید عبد القادر جیلانی، اس میں بھی یہ لکھا ہے، یہ 100 فقہا جب گئے، اب دیکھنا آئے کس نیت سے تھی کہ اللہ کے ولی سے ہم سوال کریں گے اور سوال کر کے لاجواب کر دیں گے۔ جب یہ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں اور جب آ کے 100 فقہا بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے دندان مبارک سے آپ کے منہ سے ایسا نور نکلا کہ ان کے سینے پر سے ہوتا ہوا گزر گیا۔ بعض نے اس نور کو دیکھا، بعض نہ دیکھ سکے، اور اس نور کا فیض یہ ہوا کہ وہ سارے پڑھے لکھے ایسے ہو گئے جیسے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم نے ایک ایک فقیہ کو بلایا، ایک ایک علم والے کو بلایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور سینے کے ساتھ لگا کے کہا کہ تیرا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے، تیرا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے۔ 100 فقہا کو آپ نے سوال بھی بتا دیے اور سوالوں کے جواب بھی دے دیے۔ بعد میں ان فقہا سے کسی نے پوچھا، آپ تو سوال کرنے کے لیے آئے تھے، آپ تو اللہ کے ولی کو لاجواب کرنے کے لیے آئے تھے۔ کہا جب ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ان کی روحانیت ہم پر ایسی پڑی کہ ہمیں اپنا سارا کچھ بھول گیا، ہمیں اپنا سارا کچھ بھول گیا، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، اور جب غوث اعظم نے سینے کے ساتھ لگایا تو ہمارا علم واپس آ گیا، ہمارا علم واپس آ گیا۔ یہ اللہ کے ولیوں کے پاس نگاہ ہوتی ہے کہ وہ ایک نگاہ سے اگلے کی تقدیر بدل دیتے ہیں، اپنے سینے کے ساتھ لگا کے روحانیت ادا کر دیتے ہیں، اور یہی اس کا ترجمہ ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اگر کوئی اللہ کا ولی ہو، اگر کوئی کامل ہو، اس کی نگاہ پڑ جائے تو بندے کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے ولی، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کی بارگاہ میں آ کے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے تھے۔ اور اکیلا علم پڑھنے سے کیوں ہدایت نہیں ملتی؟ بعض دفعہ بندہ علم پڑھ کے تکبر میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جتنا میرے پاس علم ہے، جو میں شے ہوں اور کوئی شے ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب تکبر کر بیٹھتا ہے تو وہ مردود خدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ کسی حضور کے در کے فقیر کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے علم فائدہ تب ہی دے گا جب تم غرور نہیں کرو گے، جب تم تکبر نہیں کرو گے۔